قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ بے شک پھر تو ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کا جواب سن کر ان سے فرمایا تھا کہ کیا ہم تمہارے دین میں آئیں اگرچہ ہم اس سے بیزار ہوں؟ اس پر انہوں نے کہا ہاں، پھر بھی تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس باطل دین سے ہمیں بچایا ہوا ہے اور تمہارے باطل دین کی قباحت اور اس کے فساد کا علم دے کر مجھے شروع ہی سے کفر سے دور رکھا اور میرے ساتھیوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی توفیق دے دی ہے، تو اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں تو پھر بے شک ضرور ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہوں گے، اور ہمیں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ عز و جل کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ گمراہ ہونے سے نبی علیہ السلام خارج ہیں، کیونکہ وہ قطعی معصوم ہوتے ہیں اور شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ہمارا رب اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ وسیع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یعنی جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ ازل سے ہی جانتا ہے۔ لہذا سعادت مند وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں سعید ہے، اور بدبخت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں شقی ہے۔ یہ آیت ان آیات کی تفسیر ہے جن میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت گھیرے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ جسم و مکان سے ہے اور اس اعتبار سے گھیرنے اور گرنے سے پاک ہے۔ اس کی مزید تفصیل سورہ النساء کی آیت نمبر 126 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، یعنی ہم نے ایمان پر ثابت قدم رہنے اور شریر لوگوں سے خلاصی پانے میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا۔ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اسباب پر اعتماد کرتے ہوئے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اسباب اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ ارشاد فرمایا اسے باندھ کر توکل کرو۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ زجاج نے کہا کہ اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے امر کو ظاہر فرما دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما
جس سے ان کا باطل پر ہونا اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے متبعین کا حق پر ہونا ظاہر ہو۔